اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا، اور وہ آدمی جو قتل کرے کسی مومن کو، ایمان والے کو، متعمداً ارادے سے، جان بوجھ کر، فجزاؤہ، پس اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، اور اللہ جل شانہ کی لعنت ہوگی اس پر، وأعد لہ عذابا عظیما، اور تیار کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب۔ ماقبل والے درس میں آپ حضرات نے قتل کے متعلق کچھ تفصیل سنی، چند قسمیں عرض کی تھی، ان میں ایک قسم قتل خطا تھی، پھر اس کے متعلق تفصیل تھی۔ پہلے تو یہ فرمایا تھا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے۔ ہاں، غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اس کی الگ صورت ہے۔ پھر بتایا تھا کہ غلطی سے، جس کو عربی میں خطا کہتے ہیں، الا خطا، خطا کی دو قسمیں عرض کی تھیں۔ خطا ایک ہے خطا فی الفعل، خطا فی القصد، یہ دو عرض کیا تھا۔ اس طریقے سے قتل کی ویسے دو قسمیں ہیں، قتل عمد اور ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد۔ ایک ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، ایک ہوتا ہے کہ غلطی سے قتل ہو جانا۔ پھر اس کے اندر ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ قتل شبہ عمد، یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو مارتا ہے لیکن ایسی چیز سے مارتا ہے جس سے آدمی کی جان نہیں جاتی، لیکن وہ ایسے مارتا اتنا ہے کہ وہ اس کی جان چلی جاتی ہے۔ مثلا لاٹھی ہے، اس سے کسی کو مارا، اور لیکن اتنا مارا، لاٹھی کو مارنے سے تو آدمی کی جان نہیں جاتی، لیکن ایسے مارا اس کو کہ اس کی جان چلی گئی، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے صورت میں عرض کر دیا کہ ایک آدمی شبہ قتل عمد، خطا جسے کہا تھا، کہ خطا میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کسی کو مار رہا تھا، کہ جانور کو مار رہا تھا، تو اس سے وہ کسی انسان کو لگ گیا، مسلمان کو لگ گیا، ایک یہ تھا۔ یا تو وہ اس نے سمجھا تھا کہ یہ کافر ہے، لیکن وہ کسی ایمان والے کو لگ گئی، وہ تیر یا گولی اس کی، کوئی ایسے، یہ صورتیں تھیں۔ پھر اس کے بارے میں دیت کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ ان کے اوپر دیت بھی آتی ہے، کفارہ بھی آتا ہے۔ دیت وہ جو ہے مال کے اعتبار سے دینی پڑتی ہے، کفارہ جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک حد ہے جو انسان کے اوپر جاری ہوتی ہے۔ وہ یہ تھا کہ ایک غلام آزاد کرے، غلام نہیں ہے تو اس کا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ تو یہ فرمایا تھا، اس کی تفصیل میں نے کل عرض کی تھی پہلے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کو ذکر فرمایا، یہ جو ہم نے ابھی جس آیت کا ترجمہ کیا، قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر ایک آدمی کسی کو قتل کر دے، کوئی اس کا قصور نہیں ہے اور ایسی اس کو قتل کر رہا ہے، تو اس کی سزا یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے۔ تو فرمایا دیکھیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ایک آدمی کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا جہنم ہے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے جتنی بھی لوگ ہیں، سارے انسان، اگر کسی ایک مومن کے قتل کے اندر شریک ہو جائیں، ایک مومن کے قتل میں، تو اللہ تعالیٰ سب کو الٹا کر کر جہنم میں داخل کریں گے۔ ایک مسلمان کی اتنی قیمت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں کافی قوموں نے مل کر، کافی سارے لوگوں نے مل کر ایک کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک آدمی کے قتل کے اندر جتنے لوگ شریک تھے سب کو پکڑا اور سب کو قتل کروایا، سب کو قتل کیا۔ اس لیے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا،
جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے ساری کائنات کو زندہ کیا۔ یہ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس ایک جان کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے من صلح علینا الصلاح، ٹھیک ہے، کہ جس آدمی نے ہمارے اوپر صرف اسلحے کو اٹھایا، صرف اسلحے کو اٹھایا، فلیس منا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایک اسلحے کا اٹھانا کیا ہے؟ ایک آدمی مارنے کے لیے ایسے اٹھاتا ہے، مارتا نہیں ہے، صرف اٹھاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ کوئی بھی جان لینے والی چیز کو کوئی آدمی، جس کو اسلحہ ہم کہتے ہیں یا اور بھی اس کے الفاظ ہیں، کہ آدمی نہ اٹھائے، اس لیے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ جب آدمی اٹھاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے یہ مار دے اس کو۔ اس لیے یہ تو حدیث ہے اور اس کے الفاظ ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے شادی بیاہ کے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اس نے جیسے عمومی طور پر اسلحے کو شادی کے موقع پر ایسے وہ گولیاں چلائی جاتی ہیں، اور وہ ایسے اس نے ایسے اوپر کیا، بھائی ہے ایک، اس نے ایسے اوپر کیا، نہیں چلی گئی، اس نے سیدھا کر کے اس کو گھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ سیدھی چلی، بھائی کی جان چلی گئی، سامنے بھائی کھڑا تھا اس کی جان چلی گئی۔ تو اسلحے کو اٹھانا، اس کو اٹھانے کا مقصد مسلمان پر نہیں، وہ تو کافر کے لیے اٹھانا ہے، خوشی کے طور پر تو اٹھانا ہی نہیں ہے اس کو۔ اب ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے، اور ایک رسم عجیب چلی ہے کہ وہ دولہے کے ہاتھ میں چھری پکڑوا دیتے ہیں شادی کے موقع پر۔ تو یہ اسلحہ، اس کو تو یہ ایک مسلمان کی جو جان ہے اتنی قیمتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، آدمی کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ کسی مسلمان سے خطرہ ہو تب تو اٹھا سکتے ہیں، وہ خطرہ، یہ تو جان بچانے کے لیے، ہاں وہ مسلمان سے خطرہ ہے، وہ جس مسلمان سے خطرہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اس کے بارے میں تو یہ حدیث ہے کہ جس کی اپنی جان سے، ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں، یہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، جس کی جان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو اس کے متعلق یہ حدیث ہے اور ہمارے متعلق یہ حدیث ہے۔ تو یہ ہے، آدمی کوشش کرے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ قتل کرنے والے کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جو مقتول ہے وہ کیسے جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ قتل کرنے والا تو ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن جو قتل ہونے والا ہے اس کی بھی کوشش تھی کہ میں اس کو قتل کروں، اس کی بھی کوشش تھی۔ تو اس لیے کوئی آدمی اگر اسلحہ اٹھاتا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آدمی اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو کرے، لیکن کسی کو مارنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں اٹھائے، نہ اٹھائے، اس سے بچے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ایک ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی سزا ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ میں غور کریں، ذرا دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ جل شانہ کو کتنی ناراضگی ہے ایک مومن کی جان کے جانے پر، کتنی ناراضگی۔ دیکھیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، وہ آدمی جو قتل کرے کسی ایمان والے کو متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، اس کی جزا، اس کی جو سزا ہے جہنم خالدن، جہنم ہے۔ اچھا پھر جہنم فرما دیتے، اسی پر بس نہیں فرمایا، آگے پھر فرمایا خالدن فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ جل شانہ نے خالدن فیہا جو یہاں پر تذکرہ ہے، ایسے تو کسی گناہ کے بارے میں فرمایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ مشرک ہے ایک، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سزا دینا چاہیں گے تو دوسرا جو آدمی ہوگا جو ہمیشہ رہے گا وہ یہی جو کسی جان کو قتل کرنے والا ہوگا، اگر اللہ اس کو سزا دیں تو یہاں پہ بیان فرمایا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ کسی عمل کی سزا وہ نہیں بیان فرمائی کہ جو یہ قتل کی سزا بیان فرمائی ہے۔
اور پھر یہاں پر بھی بس نہیں، آگے دیکھیں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، یہاں پر بس نہیں، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ وعیدیں دیکھیں اس آیت مبارکہ میں، پھر یہاں پر بس نہیں، آگے دیکھیں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، دردناک عذاب۔ ایک مومن کی جان کو عام تو نہیں ہے کہ جو اس کو قتل کر دے، اس لیے فرمایا، اس لیے تو قرآن و حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جب تک من قال لا الہ الا اللہ، جو آدمی جب تک کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا، ایمان والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا نہیں کریں گے، قیامت نہیں آ سکتی اس وقت تک کہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے یہ، جب تک یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود ہے۔ تو ایک ایمان والے کی اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے۔ حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ علیہ السلام رک گئے، پھر بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیری کتنی قدر ہے لوگوں کے ہاں، لیکن تجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایمان والے کی دل کی قدر ہے۔ جو آدمی اس کو دکھاتا ہے، اللہ جل شانہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کسی ایمان والے کا دل دکھایا جائے۔ تو اللہ کے ہاں ایمان والے کی اتنی قدر ہے، یہ ہے۔ اس لیے میرے محترم، یہ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے سے جڑ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت دو قومیں تھیں جو آپس میں بڑی لڑتی تھیں، وہ ان میں اوس اور خزرج ان کا نام آتا ہے۔ یہ یمن سے آئے تھے اور یہ آ کے وہاں رہتے تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک یہودی قوم بھی تھی، بنو نذیر، قینقاع اور اس طریقے سے اور تھی۔ تو یہ اوس اور خزرج آپس میں بڑے لڑتے تھے، یہاں تک کہ ان کی 120 سال تک علماء لکھتے ہیں کہ لڑائی جاری تھی، 120 سال تک۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ان سب کے درمیان پیار محبت کو جاری کر دیا، محبت کرنے والے تھے۔ لیکن پھر ایک موقع پر یہودیوں نے، یہ بیٹھے تھے پیار محبت میں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں نے آ کے درمیان میں ان میں لڑائی کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ اشعار جو پہلے لڑائی کے اوپر ان بیان کرتے تھے وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ پھر ان کی منہ ماری شروع ہو گئی، لڑائی کرنے پر پھر کھڑے ہو گئے قتل پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور ان کو سمجھایا، فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کو سمجھایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ آیت نازل فرمائی، یہ ہم نے چوتھے پارے میں دوسرے رکوع میں پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سارے، ہاں کوئی ایک دوسرے کی نہیں، ہاں وَلَا تَتَفَرَّقُوا، ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا، تو کبھی بھی تم ٹکڑے نہ ہونا۔ آج باطل کی یہی کوشش ہے، باطل کی یہی کوشش ہے کہ ان کے درمیان ٹکڑے رہیں، اور یہ کبھی ہم پر مسلط نہیں ہو سکتے۔ ان کو پتہ ہے جب بھی یہ کٹے ہوئے ہیں ہماری ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہے۔ آج ہمارے ایمان والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، وجہ اس کی یہی ہے، ہم جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، ان میں بھی ایسے لوگ انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں جو ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیتے۔ اب ہم کدھر جائیں؟ جو ان کی کوشش ہے اس کا حل اپنی اعتبار سے کوشش کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، اس کا حل یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد یہ سب نصیب فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر